یہ جس کے اندر حقوق ہیں، جس کے اندر رواداریاں، اور اس میں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ان کے اندر اخوت، رواداری، محبت قائم ہو، ایک دوسرے کو وہ بھائی بھائی سمجھے، ایک دوسرے کے اندر قربانی کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کے اندر اخلاص کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کے اندر عفو و درگزر کا جذبہ ہو۔ یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب سے پہلے سکھایا کہ دیکھو ایک دوسرے کے اندر اخوت اور رواداری کا جذبہ ہو۔ اسی واسطے تو وہ مشہور ترین واقعہ جو کہ آسمان کے تاروں میں جس طرح سورج چمکتا ہے بعینہ، اسی طرح ان پورے معاشرتی اعتبار سے جتنے واقعے ہیں تاریخ میں یہ ہمیشہ سورج بن کے چمکے گا، جو عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن الربیع کا واقعہ ہے، جس کو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو بھائی بنایا۔ تو ادھر انصار سے سعد بن الربیع تھے اور ادھر مہاجرین میں عبد الرحمن بن عوف تھے، عشرۃ المبشرہ کے صحابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء کے بعد اگر کسی کا نام لیا جا سکتا ہے 5ویں نمبر کا صحابی تو عبد الرحمن بن عوف ہے، یاد رکھیے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 تو بالترتیب ہے، لیکن اگر پورے صحابہ میں آپ ٹٹولیں اور دیکھیں اس کے بعد کا نمبر کس کا آتا ہے تو عبد الرحمن بن عوف ہے، 5ویں صحابی۔ یہ عبد الرحمن بن عوف جب آتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر تو یہاں کے انصار ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعد بن الربیع، ان دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کی بھائی چارگی میں ان کو بھائی بھائی بناتے ہیں۔ تو سعد بن الربیع عبد الرحمن بن عوف جو اس وقت ایک پائی بھی اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، حالانکہ آگے چل کر کچھ سالوں کے اندر آپ کو یاد ہونا چاہیے کچھ سالوں کے اندر سب سے بڑے مالدار ترین صحابی عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت عثمان غنی سے بھی زیادہ۔ ہاں، پورے صحابہ میں مالدار ترین صحابی عبد الرحمن بن عوف ہے، اور یہ وصف ان کے مرتے دم تک رہا، ان سے بڑا کوئی مالدار صحابی نہیں بن سکا۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ترکہ چھوڑے تو سونوں کے پہاڑ تھے، اتنا سونا تھا کہ لوگ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے کرتے ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے، اتنے لوگوں نے اسے ٹکڑے کیا ترکے تقسیم کرنے کے وقت، اتنا مال چھوڑا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ تو یہ صحابی لیکن جب یہاں آئے تھے ایک پائی ساتھ نہیں تھی، بالکل بے یار و مددگار، سعد بن الربیع کے ساتھ بھائی چارہ کیا۔ سعد بن الربیع لے کے گئے گھر، سب اثاثہ اکٹھا کیا، اور 2 بیویاں تھی اس وقت، فرمایا کہ آپ اس اثاثہ، یہ پورا گھرانہ، میرا پورا گھر کا سامان آپ کے سامنے ہے، آپ میرے بھائی ہیں تو آپ کا آدھا ہوا، میرا آدھا ہوا۔ اللہ نے مجھے 2 باغ دیے ہیں، ان میں ایک باغ میں آپ کے لیے کرتا ہوں، ایک باغ میں رکھ لیتا ہوں۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو کہا کہ بیویوں کو دیکھ لیجئے، جس بیوی کو آپ کو پسند ہے میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لیجئے۔ یہ ایثار و قربانی کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سعد بن الربیع نے عبد الرحمن بن عوف سے کیا تھا؟ سب کچھ آدھا آدھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، اہل میں، اولاد میں، سب میں برکت دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو صرف اتنا بتا دو کہ بازار کا راستہ کہاں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں خود جنگل جایا کرتا تھا، لکڑیاں اٹھاتا تھا، لکڑیاں لے آ کے صبح سویرے بیچتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی تجارت میں برکت دے دی۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ملے تو پوچھا کہ عبد الرحمن کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہی کام کر رہا ہوں کہ صبح سویرے میں جنگل جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں اور لے آتا ہوں اور بیچتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکل گئے کہ عبد الرحمن تمہارے تجارت میں اللہ برکت دے۔ بس اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اگر میں مٹی بھی اٹھا لیتا تو اللہ اتنی برکت دیتا کہ سونا بن جاتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر تجارت میں کامیاب، ہر حیثیت سے کامیاب، جو تجارت کیا، جو بزنس کیا، اللہ نے مجھے دیا، یہاں تک کہ اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا۔ اما عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہتی ہیں کہ اگر عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ آ جاتا کہ گھر کے پردہ نشین عورتیں تک جان جاتی، کیونکہ اتنا زیادہ بھیڑ اور ازدحام ہوتا اور ہر طرف گھوڑوں کی اور اونٹوں کے آوازیں آتی کہ سمجھ جایا کرتی کہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آ چکا ہے، جس سے مدینے کی گلیاں بھر جاتی۔ اور 1,000 درہم کبھی کبھی عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کو بھیجتے صرف خرچے کے لیے، 1,000 درہم نے، 1,000 درہم، اور ساتھ میں کہتے کہ جو چاہے آپ منگوا لیجئے۔ اور حجرات کے اندر سے جواب آتا کہ عبد الرحمن پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن ادھر حال یہ ہوتا کہ جیسے ہی آتا، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایسے ہم اٹھ جاتے، ایسے گویا کہ کچھ آیا ہی نہیں۔ شام کے اندر صبح آتا تو سب تقسیم ہو جاتا، شام کے اندر کوئی چیز ذخیرہ نہیں ہوتی، سب کے سب اللہ کی راہ میں دے دیتی تھی۔ تو یہ حالت تھی عبد الرحمن بن عوف کی۔ یہ معاشرہ کہاں سے ملا؟ یہ اخوت رواداری کہاں سے آئی؟ یہ وہی اصحاب تھے جو ایک دوسرے کی مدد کرنا جانتے تھے، ایک دوسرے کو بڑھانا، ایک دوسرے کے قابل بنانا، ایک دوسرے کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کی سپورٹ کرنا، اور انہیں دنیا اور آخرت کے اندر جو بھی نیک کام ہے ان میں مدد کرنا۔
یہ معاشرہ ایسے بنے گا ہمارا بھی؟ کب بنے گا میرے بھائی؟ کب بنے گا؟ جب ہمارے اندر یہ سوچ ہو نا کہ ہمیں معاشرہ تشکیل دینا ہے، ہمیں خالی خولی ایک زندگی نہیں، ہمیں ایک معاشرہ دینا ہے، ہمیں ایک بہترین گھرانہ بنانا ہے، تو تب ہمیں دراصل ایک چیز ہے جو سوچ کے ساتھ کام کرنے پر ملتی ہے، تو ہمیں سوچ ہی نہیں ہے، سب اپنا اپنا دیکھتے ہیں، بس دوسروں کو لے کے چلنا اور دوسروں کو آگے بڑھانا۔ اس لحاظ سے ہمارے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، اس کے واسطے امیر امیر ہوتا ہی جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، سوسائٹی میں اس پر کام کرنے والے کچھ نہیں ہیں۔ یہ تو ہوا سوسائٹی کے اعتبار سے۔